آمین یا رب العالمین۔ سورہ قاف سے ہمارے مطالعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم کی 7ویں اور آخری منزل کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ اس آخری منزل کے اندر کل 65 صورتیں ہیں۔ جو موضوعات اس میں ہمارے سامنے آئیں گے اس میں اکثر و بیشتر انذار آخرت، فکر آخرت، آخرت کا بیان، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، روز محشر کی پیشی، جنت کا تذکرہ، جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تاکہ انسان کے اندر موٹیویشن پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو نیک اعمال کرنے کا، اور جہنم کا ڈراوا تاکہ انسان کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور انسان اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ سورہ قاف کا بھی یہی موضوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ایمان بالآخرہ کا تذکرہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفت کا تذکرہ ہے کہ جو آیا ہے۔ ابتداء اللہ نے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ کس بات کی قسم؟ سورہ یاسین میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ بیان فرمایا کہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا دیا گیا، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب ہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یقیناً کہ جب تم مر جاؤ گے تو اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ کی شان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ زمین تمہارے اندر سے کم کرتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے تمہارے نام اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان آگے آیا ہے، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی تخلیق ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ گزشتہ نافرمان قوموں کا ذکر بیان کر کے فرمایا، کلو کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو تو ان کے اوپر ہماری وعید، ہمارا عذاب ہے کہ جو ثابت ہو گیا۔ گویا آج بھی جو نافرمانی کرے گا یقیناً وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا، جس طرح گزشتہ نافرمان قومیں ہیں کہ جو نافرمانی کرتی رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے، اللہ بندوں کے اعمال سے واقف ہے، اور روز قیامت جو بندوں سے پوچھ گچھ ہوگی اس کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابتداء اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جو ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ اپنی جیوں کے اندر باتیں کرتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شیرک سے زیادہ قریب ہیں۔ گویا انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے، اور جو چیزیں اس کے دلوں کے اندر ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا لیکن محفوظ کرنے والے موجود ہیں کہ جو اس کی باتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کے بارے میں بیان فرمایا وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو چاہیے کہ بہترین بات کرے یا خاموش رہے۔ انسان جو بھی زبان سے نکالتا ہے وہ محفوظ کرنے والے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یقیناً یہ موت کی سختی حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام موت کا عالم تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی ہے، بے شک موت کی سختی ہے۔ تب یہ دعا تلقین فرمائی اللہم انا اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ اس موت کی سختی سے میں تیری پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ اب آخرت کی پیشی کا معاملہ ہے، روز محشر پیشی کا معاملہ ہے کہ جب بندوں کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا ان کے نام اعمال ہے کہ جو پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا
کافر اور سرکش کا تذکرہ، یہ کون ہیں؟ یہ منع کرتے ہیں بھلائی کے کاموں سے، معتد اور حد سے نکلنے والے ہیں، مریب اور شک کرنے والے ہیں، گویا نیکی سے روکتے بھی ہیں، حد سے تجاوز بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات میں شک ہے کہ جو وہ کرتے ہیں۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا لیتا ہے، یہ ہے وہ نافرمان کہ جس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ جو کوئی رحمان کے ذکر سے ہٹے گا اللہ اس کے اوپر شیطان مسلط کر دے گا۔ یہ تذکرہ اس سے پہلے سورہ زخرف میں بھی آ چکا ہے۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع کے اندر نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات ہیں کہ جو عطا کی ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو من خشی الرحمن بالغیب، وہ لوگ کہ جو ڈرے رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور وہ لائے رجوع کرنے والا دن، گویا رحمان سے بن دیکھے ڈرنا اور رجوع کیے جانے والا دن، جو یہ معاملہ لے کر آئی ہے، ان کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ سلامتی ہے ان کے لیے جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بلا شبہ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ جو خالص دل والا، وَعَلْقَ السَّمْعَ، یا وہ لگائے کان، وَهُوَ شہید، جبکہ وہ حاضر ہو، وہ انسان دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہو اللہ کے احکامات کے وقت، ان کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس نے زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ کچھ تذکرہ ہم اس سے پہلے سمجھ کر آ چکے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کو ہدایت دی، فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ آپ سے کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کیجئے۔ اس کے بعد کچھ حشر کا بیان آتا ہے، اور آخر میں اللہ نے بیان فرمایا فذکر، لہذا آپ نصیحت کرتے رہیے بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، ہر اس شخص کو کہ جو میری وعید سے ڈرنے والا ہے۔ گویا قرآن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہاری دعوت و تبلیغ کا بیسک انسٹرومنٹ یہ قرآن ہی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے سورہ دیگر مقامات پہ بھی اللہ نے اس بات کو واضح کیا، المائدہ ہم پڑھ کر آ چکے، آپ تبلیغ کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، الفرقان میں اللہ نے واضح کر دیا آپ جہاد کیجئے، بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے، اور سورہ مریم میں بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ بشارت دیجئے، انذار کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ ہمیں بھی اس قرآن کو خود سمجھنے، اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ابتداءً کچھ قسمیں کھائی ہیں، اور ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا انما توعدون لصادق، بلا شبہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے، وان الدین لواقع، اور یقیناً وہ دین، گویا جزا سزا کا دن واقع ہونے والا ہے۔ گویا تم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کھڑا فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، قتل الخراسون، کہ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، بھولے پڑے ہوئے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال ہدایت کے لیے نہیں طنز کے لیے کرتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں وہ جزا کا دن کب آئے گا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا یوم هم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمہیں آگ پر بھونا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا۔ گویا تم اس سے انکار کرتے ہو، جس دن آگ میں جلایا جائے گا تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا۔ اس کے بعد متقی والوں کے لیے وفی اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ کی یاد دہانی اور اس کو تازہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے رکو نمبر 3 کے اندر کچھ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت کہ جو فرشتے انسانی صورت میں آئے تھے اس کا اشارہ آ رہا ہے۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے
بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا رکو نمبر 3 کے اندر کہ اللہ کی قدرت کاملہ، یہ پوری کی پوری قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے اور عذاب کی وعید ہے کہ جو اللہ نے واضح کی ہے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اس آسمان کو ہم نے بنایا بِأَيِّدٍ، اپنی قوت کے ساتھ، وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ ایکسپینشن آف یونیورس، یہ آج کی ریسرچ ہے کہ جو ہمیں واضح کرتی ہے اللہ نے 1400 برس پہلے ان چیزوں کو انسانوں کے سامنے واضح فرما دیا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو جوڑے جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی دینی ہے، لہٰذا ڈرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھاگو لپکو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، بلا شبہ میں تمہیں اس سے ڈرانے والا ہوں۔ بالکل واضح انداز میں گویا انسان کی موت کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے، انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو گویا بندے کو اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو قیامت برپا ہو گئی، گویا اس کا تو معاملہ دنیا سے ختم ہو گیا، اب اس کی برزخی زندگی کا آغاز ہے، اب اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو بھاگو لپکو اللہ سبحانہ و تعالی کی مغفرت کی طرف۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے عطا کیا ہے، وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا اہل ایمان کے حق میں نفع بخش ہوتا ہے۔ گویا یہی وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر نبی رحمت علیہ السلام محنت کر رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ہٹ دھرمی پر آ گئے، لیکن اس معاشرے میں وہ نفوس بھی موجود ہیں کہ جو صحابہ کرام قرار پائے ہیں، جن کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ آپ نصیحت کرتے رہیے لوگوں کی بھلائی کے لیے، جو مان لے اس کی بھلا ہے، لیکن جو نہ مانے اس کا وبال اسی کے ساتھ ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، وہ خالق کائنات کہ جو بندوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہی بتا رہا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ زندگی اللہ کی بندگی کے لیے، یہ زندگی اللہ کی عبادت کے لیے، یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، محبت کے جذبے کے ساتھ کلیتاً اللہ کی اطاعت کرنا، ہر گوشے کے اندر، ہر معاملے کے اندر، یہ ہے اصل میں عبادت۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا فرمایا۔ گویا 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے، نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے۔ قدم قدم پر انسان یہ سوچے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہو رہا۔ یہ ہے اصل میں عبادت کا باسطر تصور کہ جو اللہ نے عطا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ پھر اللہ کی شان رزاقیت کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ میں ان سے رزق نہیں مانگتا بلکہ کہ یہ مجھے کھلائیں، بلکہ میں رازق ہوں اور میں قوت والا ہوں اور میں خود ان کو رزق دینے والا ہوں۔ یہ معبودان باطنہ ہیں کہ جو مطالبہ کرتے ہیں، جن کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جن کے سامنے نذرانے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تمہارے رزق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد کرنی ہے تو اللہ کے بندوں کی مدد کرو، صدقہ خیرات نکالنا ہے تو اللہ کے بندوں کے اوپر لگاؤ، فطرہ نکالنا ہے تو اللہ کے بندوں پر لگاؤ، قربانی کرنی ہے تو اللہ کے بندوں کو اس کے اندر شامل کرو، گویا اللہ کی مخلوق کی مدد کرو، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کرو۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ یہ تو باطل دین کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کے بتوں کو چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کے باطل نظریات کو چڑھاوے چڑھائے جائیں، اس کے اوپر نذرانے ڈالے جائیں۔ اللہ اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو خود رزق دینے والا ہے اور وہ پوری قوت اور طاقت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس دن کے آنے میں جس کا وہ وعدہ کیا جاتے ہیں۔ گویا اس آخرت کے آنے سے جو انکار کرتا ہے ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے،
بربادی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ابتداء اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ قسمیں ہیں کہ جو کھائی ہیں، قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ آتا ہے، وہاں جو انجام پیش آنے والا ہے اس کا تذکرہ بیان فرمایا، اور نبی رحمت علیہ السلام پر مشرکین جو تنقید کیا کرتے تھے اس کا اللہ نے جواب ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور سینا کی، وہ کتاب مستور، اور وہ کتاب کے جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کہ جو کاغذ پہ لکھی گئی ہے، گویا تورات کا تذکرہ آ رہا ہے، والبیت اور بیت معمور کا تذکرہ بخاری کی روایت ہے، بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمان پر بیت المعمور موجود ہے کہ جہاں پر اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے اس کی باری زندگی بھر دوبارہ کبھی نہیں آتی ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور، اور سمندر کے جب وہ بھڑکا دیا جائے گا۔ ان قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ ہم قسمیں کھاتے ہیں تاکہ ہم اپنی بات میں وزن پیدا کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قسمیں کھائی ہیں تاکہ مخلوق کو اپنی بات پر گواہ بنا سکے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، بندوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اللہ نے حقیقت واضح فرما دی کہ وہ آخرت کا دن واقع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب داخل ہو جاؤ اس کے اندر، فاصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، آج کے دن تمہارے اوپر برابر ہے، بس تم جزا دیے جا رہے ہو اس چیز کا کہ جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف نیکوکاروں کا تذکرہ، ان المتقین فی جنات و نعیم، بلا شبہ متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ اور اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے رب نے ان کو بچا لیا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ عطا فرمائے گا، اس جہنم کے عذاب سے بچایا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اہل جنتیوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ ان کو کہے گا کھاؤ پیو اور خوب مزے کرو، آج تمہارے اعمال کا بدلہ ہے کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جنتی فیملی کا تذکرہ بیان کیا کہ جو خود بھی نیک اعمال کرتے تھے، اپنی اولاد کے لیے بھی محنت کیا کرتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، گھر میں دین کی محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت نے اس ایمان کے اندر ان کی پیروی کی، گویا خود بھی ایمان والے تھے، اپنی اولاد میں بھی ایمان کی محنت کی، اور سارے مل کر نیک اعمال کرنے والے بن گئے۔ اللہ نے بیان فرمایا، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کو کل جنت میں ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ گویا دنیا میں بھی وہ ساتھ تھے، جنت میں بھی اللہ اس خاندان کو باہم ساتھ جمع فرما دے گا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے گروی ہے کہ جو رکھا ہوا ہے۔ گویا اللہ وہاں پر اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر اعلیٰ جنت میں جائے گا، جنت میں اعلیٰ مراتب حاصل کرے گا، تو اللہ دیگر خاندان والوں کو بڑھا کر اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ تم جنتی اعمال کرنے والے بن جاؤ، جنت کے مستحق بن جاؤ، اللہ وہاں پر باہم آپس میں ملا دے گا۔ اللہ سے دعا کرے جس طرح آج باہم ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جنت میں بھی ہمیں یہ ساتھ نصیب فرما دے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں بڑے جلالی انداز میں منکرین کے اعتراضات کا جواب ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے، اور تنبیہ ہے کہ جو اللہ نے
کی ہے۔ کچھ اعتراضات تھے کہ جو مشرکین بار بار کیے جا رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب ہے کہ جو دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا فَلْيَأْتُ بِحَدِيث، وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ آپ خود ہی لکھ کر لے آئے ہیں، اللہ نے ان کو چیلنج کر دیا، بس چاہیے کہ وہ بھی لے آئیں ایک بات کو، مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس قرآن کے مثل اگر وہ سچے ہیں، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لکھ کر لے کر آتے ہیں تو یہ بھی تو بڑے بڑے ادیب ہیں، یہ بھی تو بڑے بڑے شاعر ہیں، جائیں یہ بھی جا کر قرآن کے مثل کوئی شے لے کر آ جائے۔ یہ کھلا چیلنج ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بار بار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا قرآن جیسی کوئی شے لے کر آ جاؤ، سورہ ہود میں کہا 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، سورہ یونس میں کہا 1 صورت لے کر آ جاؤ، اور سورہ بقرہ میں کہا 1 صورت سے ملتی جلتی کوئی شے لے کر آ جاؤ اگر تمہیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اور یہ چیلنج نہ صرف اس دور کے لیے تھا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا یہ کھلا چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس سے ملتی جلتی کوئی شے ہے کہ جو لے کر آ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کا حکم آنے تک، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بلا شبہ آپ ہماری نظروں کے اندر ہیں، گویا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، اللہ آپ کا ممید و معاون ہے، اللہ آپ کا پشپنا ہے، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے اور ثابت قدمی اختیار کیجئے اور اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ جو کرتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کے آسمانی سفر کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم زمینی سفر کا تذکرہ کو سمجھ کر آ چکے ہیں کہ بیت اللہ سے جو بیت المقدس کی طرف نبی رحمت علیہ السلام گئے تھے یہ زمینی سفر تھا، اور پھر بیت المقدس سے آسمانی عروج ہے کہ جو عطا کیا گیا نبی رحمت علیہ السلام کو، اس کا کچھ تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، ما دل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا تمہارا ساتھی اور نہ وہ بھٹکا ہے۔ گویا اگر یہ واقعات بیان کر رہا ہے کہ اللہ رات کے ایک پہر میں مجھے زمین سے لے کر 7واں آسمان کی سیر ہے کہ جو کرا لایا ہے، تو دیکھو تمہارا ساتھی بہکا ہوا نہیں ہے، وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہ تو وہی بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقوال کی گواہی ہے کہ جو اللہ نے دی ہے، حفاظت ہے کہ جو اللہ نے کی ہے۔ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، آپ تو وہی بولتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ ایک ہے وحی جلی قرآن کی صورت میں جس میں آیات بھی اللہ کی، مفہوم بھی اللہ کے، قرآن کی آیات جس کو نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ہے وحی خفی جس میں مفہوم اللہ کا، الفاظ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ دونوں کا دونوں مجموعہ من جانب اللہ ہے، اللہ نے تعلیمات عطا کی، کہیں آپ کے قول کے ذریعے سے، کہیں آپ کی عادات کے ذریعے سے، کہیں آپ کے اخلاق کے ذریعے سے، کہیں آپ کی سیرت کے ذریعے سے، کہیں آپ کی زندگی کے ذریعے سے، کہیں آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور کہیں قرآن حکیم کی صورت میں۔ گویا آپ خواہش نفس سے نہیں بولتے، جو آپ نے حکم دیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے ملاقات کروائی ہے نبی رحمت علیہ السلام کی جبرائیل امین کے ساتھ۔ اب یہ روایت کے اعتبار سے بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، راویوں کی باہمی ملاقات اصلی صورت میں ہونا لازم ہے، تبھی حدیث کی صحت کے اعتبار سے وہ صحیح حدیث قرار پاتی ہے کہ جہاں پر راویوں کی باہم ملاقات ہو۔ اللہ نے یہ قرآن عطا کیا جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، تبھی اللہ نے ان دونوں راویوں کی باہم ملاقات ہے کہ جو 2 مرتبہ کرائی ہے، اور اصل ملکوتی حالت میں اللہ نے جبرائیل امین کو نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا ہے، اور بخاری کی روایت ہے آپ 600 پروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہے، تو اللہ نے یہ ملاقات ہے کہ جو کروائی ہے، اور پھر اس کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ نے ملاقات کروائی تھی۔ عندها جنت المأوى،
जन्नतुल मावा के नजदीक। अब ये क्या मुकामात हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम। लेकिन अल्लाह ने बयान फरमाया कि ये कोई मुकाम था कि जहां पर जिब्राइल को उनकी असल सूरत में दिखाया गया है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया इस यख्शा सिदरत मा यख्शा, जब ढांप रहा था उस सिदरा को जो कुछ ढांपना था। वो यहाँ पर अल्लाह की तजल्लियात का तज़किरा है कि जो आ रहा है, अल्लाह ने अपनी तजल्लियात है कि जो यहाँ पर ढांपी है और दिखाई है नबी रहमत को अलैहिस्सलाम। गोया उस मेराजी सफर के कुछ हालात हैं कि जो अल्लाह ने यहाँ पर वाज़े किए हैं। मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो ये जो मुशरिकाना तसव्वुरात हैं ये महज गुमान है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। दूसरे रुकू का आगाज होता है। अल्लाह ने यहाँ पर वाज़े कर दिया अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई शिफात नहीं कर सकता। वमा लहुम बिही मिन इल्म, हालांकि नहीं है उनके पास इसका इल्म। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, नहीं वो इत्तबा करते मगर सिर्फ गुमान की। व इन्ना ज़न्न ला युगनी, और ये गुमान कोई फायदा देने वाला नहीं है। मिनल हक़्क़ि शैआ, हक के मुकाबले में कुछ भी फायदा देने वाला नहीं है। ये जो बातिल नजरियात होते हैं ये सिर्फ गुमान की बुनियाद के ऊपर कायम किए जाते हैं, ख्वाहिशात नफ्सानी की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया था वमा तहवल अनफुस, ये वो ईमान और यकीन है कि जो उनका नफ्स चाहता है, ये उस बुनियाद पर नजरियात है कि जो कायम किए जाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, बातिल नजरियात हैं, ये गुमान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जबकि दीन इस्लाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुहकम तालीमात है कि जो अता फरमाई है, हिदायत है कि जो अता फरमाई है, दलील है कि जो अता फरमाई है, आयात कुरानी है कि जो अता फरमाई है, और ये पूरी की पूरी कायनात है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुस्तखर फरमा दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान के लिए अल्लाह ने उसका तज़किरा यहाँ पर बयान फरमाया है। फिर उसके बाद दुनियादारों की महरूमी का तज़किरा बयान फरमाया कि देखो ये दुनियादार लोग महरूम कर दिए जाएंगे। फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, लिहाजा एराज़ कीजिए उन लोगों से जो हमारे जिक्र से रूगर्दानी करते हैं। वलम युरिद इल्लल हयातुद दुनिया, नहीं है उसने इरादा किया मगर दुनिया ही की जिंदगी का, ये दुनिया ही के माबूद बनकर रह गए, गोया इसी के अंदर ये बर्बाद हो जाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि जो कुछ आसमानों में और जमीन में है वो अल्लाह ही के लिए है, ताकि वो सजा दे उन लोगों को जिन्होंने बुराइयां की बसबब इसके कि जो वो बदआमालियां किया करते थे, और जजा दे उन लोगों को उनके अच्छे आमाल के बदले में। अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइरा, ये वो लोग हैं कि जो बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। कबाइरल इस्म, बड़े बड़े गुनाहों से बचाते हैं। वल फवाहिश, और बेहयाई के कामों से। इल्लल लवम, सिवाय छोटे गुनाहों के, कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। हाँ, सगीरा गुनाह हो जाते हैं उसकी तरफ से वो रुजू कर लेते हैं। इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, बिलाशुबा आपका रब बड़ी वुसअत वाला और मगफिरत वाला है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, लिहाजा ना तुम पाकीज़गी बयान करो अपने आप की, कोई अपने आप को बहुत ज्यादा पाकीज़ा बयान ना करो। अल्लाह जानता है तुम्हारे अंदर क्या है, अल्लाह जानता है तुम्हारी तन्हाई कैसी है, अल्लाह जानता है तुम्हारे दिलों के अंदर क्या है। ज्यादा पाकीज़गी बयान करने की कोशिश ना करो। मजीद बयान फरमाया तीसरे रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि देखो कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठा सकेगा। अल्लाह तुज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का, और ये कि नहीं है किसी इंसान के लिए मगर वही इल्ला मा सआ, कि जिसकी उसने कोशिश की होगी। अगर दुनिया के लिए खपाया अल्लाह दुनिया दे देगा, लेकिन आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ ना होगा। जो आखिरत के लिए मेहनत करेगा अल्लाह दुनिया भी उसको देगा और आखिरत भी उसके लिए बेहतरीन बना देगा। तो जिस चीज की उसने मेहनत की होगी वही उसको दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया व अन्नहु हुवा अग़ना वो अपना, बेशक वही है कि जो बेनियाज गनी भी कर देता है, और वही है कि जो तंगदस्त करता है। गोया माल दे देना ये भी अल्लाह ही के जिम्मे है, माल को तंग कर देना ये भी अल्लाह ही की आजमाइश है। गोया फरावानी और तंगी दोनों अल्लाह ही की तरफ से है, और यकीनन ये बंदा मोमिन के लिए आजमाइश है। मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, फिर कौन है अपने रब की नेमतों में जो शक करेगा। हाज़ा नज़ीरुम मिनन ज़ुरुल ऊला, ये रसूल तो डराने वाले हैं पहले डराने वालों की तरह।
قریب آ گئی، قریب آنے والی، گویا یہ قیامت قریب آ چکی ہے اور نہیں ہے کوئی اس قیامت کو ظاہر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا۔ پھر یہ تعجب کرتے ہیں اس قرآن کے اوپر، اور یہ ہنستے کم ہیں، یہ ہنستے زیادہ ہیں اور روتے کم ہیں۔ وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم کھیل کود ہی میں مصروف ہوئے ہو۔ گویا کیا معاملہ ہے، یہ قرآن آ چکا، پھر بھی کھیل کود میں لگے ہو، پھر بھی دنیا کے معاملات میں لگے ہو، پھر بھی ہنسی خوشی کے اندر لگے ہوئے ہو۔ تمہیں تو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کا تذکرہ اس کے اندر آتا ہے، سرکش اور باغی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور یہ چاند پھٹ گیا۔ گویا نبی رحمت علیہ السلام کے ایک بہت بڑے معجزے کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، لیکن یہ مشرک ہیں کہ جو اس معجزے سے بھی انکار کرنے والے ہیں۔ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور وہ کہیں گے یہ تو بہت بڑا جادو ہے کہ جو کر کر دکھا دیا گیا۔ وہ اللہ نے معجزہ دکھا دیا، نبی رحمت علیہ السلام کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن اس کو بھی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی جس کا تذکرہ بیان کیا۔ روز قیامت کافروں کی بری حالت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہیں گے کافر کہ یہ نہایت سخت دن ہے، یہ بہت مشکل دن ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جو ان کی اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر قوم نوح کا برا انجام بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت میں اس کا تذکرہ بیان فرمایا۔ سمجھنے کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریکال کے لیے، ریپیٹیشن کے لیے، اعادے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ یہ آسان ترین کتاب کر دی گئی تذکیر کے اعتبار سے۔ کوئی ہے کہ جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے؟ اس کے بعد قوم عاد کی بربادی کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے متوجہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، قوم سمود کی تباہی کا تذکرہ ہے، قوم لوط کی بدترین عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نافرمان قوموں کو برباد کر دیا۔ پھر آل فرعون کی بدبختی کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ نے بیان فرمایا اب کفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان کافروں سے؟ گویا اس سے پہلے جو نافرمان کافر تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو اے مشرکوں کیا تم اس سے زیادہ بہتر ہو؟ کیا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ کیا تمہارے اوپر اللہ کا قہر نازل نہیں کر سکتا؟ کس مسئلے کے اندر تم پھنسے ہوئے ہو؟ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات وہ ایک محفوظ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تقدیر میں تمام معاملات کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا۔ اس کو حدیث کے اندر عروس القرآن بھی کہا جا سکتا ہے، گویا قرآن کو سجانے والی سورہ مبارکہ۔ اللہ نے ایک آیت کو بار بار دہرایا ہے، 31 مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ علمی نقطے کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ 8 مرتبہ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کے بیان کے ضمن میں فرمائی ہے۔ 8 مرتبہ اللہ نے اعلیٰ اور مقربین کی جنت کے بیان کے بعد فرمائی ہے، اور 8ویں مرتبہ عام اہل ایمان کی جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے، اور 7 مرتبہ جہنم کے تذکرے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ اس کی ابتدائی 4 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی عظمت ہے کہ جو بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ رحمان ہے کہ جس نے قرآن سکھایا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی۔
اللہ کی صفات میں اعلیٰ ترین صفت صفت رحمانیت، تمام علوم میں اعلیٰ ترین علم قرآن کا علم، تمام مخلوقات میں اعلیٰ ترین مخلوق یہ انسان، اور انسان کی بہترین صفت صفت گویائی، گویا انسان اپنی اس بہترین صفت کو رحمان کے سکھائے گئے قرآن کے لیے استعمال کرے، اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتوں کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس میں اس نے ترازو کو رکھا ہے کہ جو انصاف کے ساتھ اس نے قائم کر رکھا ہے، اور لوگوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ دیکھو تم بھی کم نہ تولا کرو۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جس نے میوے اگا دیے، کھجور کے درخت اگا دیے، مختلف قسم کے اور اناج اگا دیے انسانوں کی نعمت کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو آگے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنات اور انسانوں سے گفتگو ہے، اور برے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے وقت کی کمی کی وجہ سے صرف مضامین کا اشارہ کر کر ہم گزر سکتے ہیں، ورنہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام اہل ایمان کی جنت کا تذکرہ بیان فرمایا، اور مقربین کی جنت کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ آخر میں اللہ نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں یعنی انسان اور جن اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے نام آپ کے رب کا کہ جو ذوالجلال ہے والاکرام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا جواب دیا کرتے تھے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری ہی حمد و ثنا ہیں کہ جو کرنے والے ہیں۔ اللہ نے سوال کیا نا کہ کون میری نعمتوں کا انکار کرے گا، اے اللہ ہم تیری نعمتوں کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا بیان آتا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں انسانوں کا احوال بیان کیا، انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ ہے کہ جو سورہ مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی یعنی قیامت کا تذکرہ ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہوگا اس واقع ہونے میں کوئی جھٹلانے والا۔ جب یہ قیامت برپا ہو جائے گی تو کوئی اس کا پھر انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج سے انکار کرتے ہو نا، جب یہ ہو جائے گی واقع تو کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس دن ہلا دی جائے گی زمین کو سختی کے ساتھ، اور یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تمام پہاڑوں کو، اور یہ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے کیا ہی بہترین ہے یہ سبقت لے جانے والے۔ گویا اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، اور اصحاب السابقون سبقت لے جانے والے، ان 3 گروہوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر سابقوں کی جنت کا تذکرہ اللہ بیان فرماتا ہے، علی سرر موضوعات، یہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر کہ جو زر و جواہر سے جڑے ہوئے ہوں گے، یہ تکیوں پر آمنے سامنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ان کو مختلف قسم کے پھل عطا فرمائے گا، یہ پرندوں کے گوشت ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں دے گا کہ جس کے بارے میں یہ سوچتے نہ ہوں گے۔ یہ وہاں پر نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، مگر ان کا بول کیا ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ ایک ہی بول وہاں پر ہوگا، سلامتی ہو سلامتی ہو۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے، یہ بھی اہل جنتی ہوں گے لیکن سابقون سے کمتر ہوں گے، سابقون آگے ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والوں کی جنت کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ ان کو وہ نعمت عطا کرے گا ولا ممنوعا، کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ موسم کا پھل ختم ہو جاتا ہے، اناج اور غلہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی نعمتیں وہ ہوں گی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور ایسے فرشتے ہوں گے
اونچی مسندوں والے کہ جو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور نعمت ان کو عطا کریں گے. اللہ ان کی بیویوں کو نئے سرے سے بنا دے گا. وہ ابکارا اور وہ کنواری ہوں گی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بنائے گا. عرباً اترابا دل ربا ہم عمر ہوں گی. لاصحاب الیمین اصحاب یمین والوں کے لیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الشمال کا تذکرہ بیان فرمایا. ما اصحاب الشمال کیا ہی حقیر ہوں گے یہ بائیں ہاتھ والے. ان کی جنت کا جن کی جہنم کا تذکرہ. فی سموم و حمیم وہ ہوں گے سخت گرم ہوا میں اور کھولتے ہوئے پانی میں. وہاں پر دھوئیں کا سایہ ہوگا کہ جو ہوگا وہ وہاں پر نہ ٹھنڈک پائیں گے نہ فرحت پائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب ان کو اصرار کیا جاتا تھا کہ دیکھو نافرمانی نہ کرو تو یہ گناہوں کے اندر لگے ہوئے تھے اور یہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا. یہ آخرت کا انکار کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر یقیناً تم آئے گمراہوں اور جھٹلانے والوں کو. گویا یہ ہے وہ جھٹلانے والے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر عذاب عطا کرے گا. اللہ نے بیان فرمایا ان کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا. ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. یہ اونٹوں کی مانند پی رہے ہوں گے. ھذا نزلهم یوم الدین یہ ہے ابتدائی مہمان نوازی کہ جو کل قیامت کے دن نافرمانوں کے ساتھ کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ نے بیان فرمایا رحم مادر کے اندر انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے, اس کی تخلیق کرنے والا کون ہے, بیج سے فصل کو اگانے والا کون ہے, بارش کو برسانے والا کون ہے, اس لکڑیوں کے ذریعے تمہیں آگ مہیا کرنے والا کون ہے. ذرا سوچو تو صحیح یہ تمام نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں. رکن نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے. عظمت قرآن کا تذکرہ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو انہ لقرآن کریم بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے. فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب میں اس کو فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. گویا وہ لوح محفوظ میں جو محفوظ کیا ہوا ہے اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا. پھر اللہ نے اپنی کچھ قدرتوں کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کا منظر بیان کیا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم پھر کیوں نہیں جب روح ان کے حلق تک پہنچ جائے گی. وانتم حینئذ تنظرون پھر وہ اس وقت دیکھتے ہوں گے اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے. منکم ولکن لا تبصرون تمہاری نسبت اور لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. گویا ان کے سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ اس وقت ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے جب ان کی روح ہے کہ جو قبض کی جا رہی ہوتی ہے. پھر نیک لوگوں کی موت کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو مقربین ہوں گے وہ ریحان و جنت النعیم وہ خوشبو اور باغوں والی نعمت کے اندر ہوں گے. البتہ نافرمانوں کا معاملہ کیا ہوگا, وہ جھٹلانے والے تھے تو ان کی مہمان نوازی من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. ان ھذا لہو حق الیقین بلا شبہ یہ یقیناً حق ہے. فسبح باسم ربک العظیم لہذا آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو نہایت عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں نا رکوع کے اندر, یہاں اللہ کا حکم آیا ہے کہ اپنے عظیم رب کی تسبیح ہے کہ جو آپ بیان کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.